ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر پڑھتے تھے تو 8 رکعت بعد بیٹھے اور آپ نے تشہد کیا اور اس میں درود شریف پڑھا. یہ سے ابن خزیمہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے. اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ درمیان تشہد میں درود پڑھا جا سکتا ہے. اگر نہ پڑھیں، بعض علماء کرام نے غالباً واجب کہا، ضروری کہا کہ درمیان تشہد میں بھی. ہمارے نظر خام میں یہی ہے کہ درمیان میں جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے. نہ پڑھیں عبدہ و رسولہ پڑھ کے اٹھا جا سکتا ہے، لیکن آخری تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے. اگر وہاں نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. شاہ جی بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر تھوڑا سا بھی درود کا حصہ پڑھا گیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. ہاں، ان کی ہدایت کی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے. جن کے نزدیک درود پڑھنے سے سجدہ صاحب پڑھتا ہے ان پر اللہ ہی رحم فرمائے. انسان اگر ہلکی ہمارے نزدیک اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. جی، انسان اگر ہلکی نماز پڑھ رہا ہو تو آخری تشہد میں صرف ایک ہی دعا پڑھنا چاہتا ہو تو وہ کون سی دعا پڑھی جائے؟ اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کو پڑھ لی، اختیار کر لیجیے. جی، یہ بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پڑھتے تھے، سکھاتے.